الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ ہے اور مسلمان جو ہے ہر جگہ تقریباً بڑے جوش خروش سے عید میلاد النبی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ گویا کہ اسلام کا یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جب کہ اس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے، صحابہ سے، تابعین سے، اتباع تابعین سے، بڑے بڑے ائمہ سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے عید میلاد النبی منائی ہو۔ میں آپ کے سامنے دو علماء کی قول پیش کرتا ہوں، اور جو ان پر غور کرے گا تو اس کے لیے اس مسئلے کو سمجھنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک حافظ بن حجر، جو مشہور و معروف حافظ ہیں، جن کی بخاری کے شرح فتح الباری ہے، وہ لکھتے ہیں، جیسا کہ سیوطی نے اپنے رسالہ حکم عمل المولد میں ذکر کیا، ان سے نقل کیا ہے کہ حافظ بن حجر سے عید میلاد النبی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا، اصل عمل المولد بدعہ، حقیقت میں عید میلاد النبی منانا بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ لم تنقل عن احد من السلف الصالح من القرون الثلاثہ، کیونکہ سلف صالح سے، جو قرون ثلاثہ کے اندر سلف صالح تھے، یعنی صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، ان سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، ان سے یہ منقول نہیں ہے کہ انہوں نے عید میلاد النبی منائی ہو۔ اور یہی بات جو ہے حافظ بن حجر کے شاگرد حافظ سخاوی نے اپنی کتاب الاجوبہ المرضیہ میں کہی ہے، اور یہ کہنے کے بعد کہ قرون ثلاثہ میں یہ عمل نہیں تھا، اس کے بعد لکھتے ہیں وَإِنَّمَا حَدَثَ بَعْد، بلکہ یہ بعد میں جو ہے یہ عمل اس کو ایجاد کیا گیا، یہ بعد میں عمل پیدا ہوا۔ کب پیدا ہوا؟ یہ 4 صدی ہجری کے آخر میں مصر میں جب فاطمیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کو ایجاد کیا۔ سب سے پہلے مصر میں اس کو ایجاد کیا گیا 4 صدی ہجری کے آخر میں، جیسے کہ مقریدی نے الخطط میں ذکر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ملک مظفر نے اربل، جو عراق کا شہر ہے، اس میں جو ہے اس کا بڑا اہتمام کیا، زور شور سے اس کا اہتمام کیا، جیسے کہ ابھی ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی اس کا بڑا اہتمام کیا جائے گا۔ یا یہ دیکھیں، پہلے کہ ریاست مدینہ میں یہ تھا، عید میلاد النبی تھی، اللہ کے نبی میں یہ تھی، زمانے میں تھی، صحابہ تابعین، اتباع تابعین کے زمانے میں یہ تھی، تو یہ جو ہے اس کے بعد جیسے کہ میں نے بیان کیا، اور یہ اربل شہر کے اندر جو ملک مظفر نے اس کو شروع کیا، یہ تقریباً 630 ہجری کے لگ بھگ ہے، اور وہ ملک مظفر اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتا تھا، بہت پیسہ خرچ کرتا تھا اس پر، جو 5000 بکرے فرائی، 10,000 مرغے فرائی، 30,000 حلوے کی پلیٹیں، اور اس وقت ابن دہیہ تھا، اس نے اس مسئلے پر کتاب لکھی اور اس نے اس کے نام سے نوازا۔ تو یہ اس کی حقیقت ہے، رسول اللہ سے ثابت نہیں، آپ نے اپنی عید میلاد النبی نہیں منائی، صحابہ نے آپ کی عید میلاد النبی نہیں منائی، تابعین نے نہیں منائی، اتباع تابعین نے نہیں منائی، ہمارے جو بڑے بڑے ائمہ کرام ہیں، امام ابی حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور دیگر جو بڑے بڑے علماء اسلام، موت پر علماء اسلام ہیں، انہوں نے یہ عید میلاد النبی نہیں منائی۔ دیکھیں، ابن حجر یہ ذکر کرنے کے بعد کہ یہ اصل میں بدعت ہے، کیونکہ قرون ثلاثہ میں اس کا وجود نہیں ہے، اس کے بعد کہتے ہیں نہیں، اس کے اندر کچھ اچھی چیزیں ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ بدعت حسنہ ہے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے اس کی دلیل ملی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بات عجیب ہے، مجھے اس کی دلیل ملی ہے، یہ بات صحیح نہیں، درست نہیں ہے کہ آدمی اپنی طرف سے ایک چیز کو ایجاد کرے پھر اس کے لیے دلائل ڈھونڈے، یہ غلط ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ جس کام کی دلیل ملے اس کام کو کیا جائے، جس کی دلیل نہیں اس کو نہیں کیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اس کی دلیل ملی ہے۔ ایک وہ کیا ہے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے، 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، تو ہم شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ شکرانے کے طور پر جو ہے کسی دن کو منانا جو ہے درست ہے۔ ابھی یہاں یہ بات سوال یہ ہے
کہ اللہ کے نبی نے جب یہود سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے اس دن، تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی روزہ رکھوں گا۔ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا یا اپنے صحابہ کو صحابہ سے یہ کیوں نہیں کہا کہ دیکھیں میری ولادت جو ہے آپ کے لیے بڑا ایک مبارک دن ہے، بہت بڑی ایک چیز ہے، آپ میری عید میلاد النبی منایا کریں شکرانے کے طور پر۔ آپ نے کیوں نہیں ایسے؟ یہ دیکھیں یہ عجیب بات ہے، عجیب دلیل ہے، یعنی یہ دلیل سننے کے بعد ہنسی آتی ہے۔ یہ کیسی دلیل؟ جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ بعض دفعہ ایک بڑا آدمی ایسی بات کہتا ہے جو جاہل بھی نہیں کہتا، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ یا تو اللہ کے نبی نے جو ہے یہ صحابہ سے یہ فرمایا ہو کہ ٹھیک ہے شکرانے کے طور پر میں بھی عید میلاد النبی مناتا ہوں، اپنی عید میلاد النبی مناتا ہوں، تم بھی منایا کرو، ہر سال منایا کرو، جبکہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں منائی، صحابہ نے یہ نہیں منائی، تابعین اتباع تابعین بڑے بڑے ائمہ نے یہ نہیں منائی۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ 4 صدی ہجری کے آخر میں مصر کے اندر فاطمیہ نے اس کو ایجاد کیا، جو گمراہ قسم کے لوگ تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے 6 صدی ہجری کے شروع میں جو ہے اس کو ملک مظفر نے اربل میں شروع کیا۔ تو اس کے بعد سیوطی کیا کہتے ہیں؟ سیوطی کہتی ہیں کہ مجھے اس کی ایک اور دلیل مل گئی، ماشاءاللہ مجھے اس کی اور ایک دلیل مل گئی۔ وہ کیا ہے کہ بیکی کے اندر یہ ہے کہ انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ نے نبوت ملنے کے بعد اپنا عقیقہ کیا، نبوت ملنے کے بعد اپنا عقیقہ کیا۔ یاد رہے کہ یہ جو روایت ہے بیکی والی، اس کی سند انتہائی ضعیف ہے، اس کی سند انتہائی ضعیف ہے، وہ قابل اعتماد نہیں ہے، اور غالباً طبرانی اوسط میں ایک دوسری سند سے یہ ان سے حدیث مروی ہے، اور اس کو بعض محققین معاصرین نے کہا یہ حسن درجے کی ہے۔ جہاں تک آپ کے عقیقے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں ایک روایت ہے جسے ابن عبد البر نے التمہید میں ذکر کیا ہے، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حدیث ہے، لیکن وہ صحیح حدیث نہیں ہے، اس کے اندر 3-4 علتیں ہیں جن کی بنا پر جو ہے وہ روایت جو ہے صحیح نہیں ہے، کہ اس میں ہے کہ آپ کے دادا نے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا، کھانے وغیرہ کا اہتمام کیا۔ اچھا، سیوطی اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ یہ آپ نے اپنا عقیقہ کیا نبوت ملنے کے بعد، جبکہ یہ مروی ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب نے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ قطعاً ثابت نہیں ہے کسی معتبر سند سے کہ آپ کے دادا نے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا۔ اس کے بارے میں جو حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جسے ابن عبد البر نے تمہید میں روایت کیا ہے، وہ حدیث جو وہ صحیح نہیں ہے، اور کہتے ہیں والعقیقۃ لا تعاد مرۃ ثانیہ، کہ چونکہ آپ کے دادا نے آپ کا عقیقہ کیا تھا تو آپ نے پھر نبوت ملنے کے بعد اپنا عقیقہ کیا، اور عقیقہ جو ہے اس کو دوبارہ نہیں کیا جاتا، عقیقہ ایک دفعہ ہی ہوتا ہے، عقیقہ ایک دفعہ ہی ہوتا ہے، لہذا عقیقہ کو دوبارہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ نے جو کیا یہ شکرانے کے طور پر کیا، آپ نے شکرانے کے طور پر کیا۔ سیوطی سے یہ پوچھا جائے اگر آپ نے اپنا ہر سال عقیقہ کیا شکرانے کے طور پر تو ٹھیک ہے، پھر عید میلاد النبی منائیں، جبکہ قطعاً اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ نے ہر سال اپنا عقیقہ کیا۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ یہ روایت ثابت ہے کہ آپ نے نبوت ملنے کے بعد اپنا عقیقہ کیا، تو یہاں سوال یہ ہے کہ آپ نے ہر سال اپنا عقیقہ کیا۔ اگر آپ نے ہر سال اپنا عقیقہ کیا تو پھر ٹھیک ہے، عید میلاد النبی آپ منائیں، جبکہ کوئی ایسی بات نہیں۔ اور اس کے بعد سیوطی کہتے ہیں کہ اس کی ایک اور دلیل بھی ہے، عید میلاد النبی منانے کی ایک اور دلیل بھی ہے۔ دیکھیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کس قدر عاجز ہیں، نہ کوئی قرآن کی آیت پیش کر سکے صریح، نہ کوئی کسی حدیث کو پیش کر سکے۔ ہاں مجھے ایک دلیل ملی ہے، مجھے فلاں دلیل ملی ہے، جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہونا کیا چاہیے کہ جس کام کی دلیل ملے اس کام کو کیا جائے، جس کی دلیل نہیں اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ابو لہب کا والا واقعہ جو بیان کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ کسی کو خواب میں دکھائی دیا گیا، تو اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے یہ اپنی انگلی سے پینے کے لیے تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کیوں معاملہ پیش آتا ہے کہ اس نے آپ کی ولادت پر اپنی لونڈی ثویبیہ کو آزاد کیا اس کی وجہ سے۔ تو دیکھیں ابو لہب کون ہے، کس کے عمل سے دلیل لی جاتی ہے؟ جو آپ کا سب سے زیادہ سخت دشمن تھا، سکا چچا ہونے کے باوجود آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس کے عمل سے یہ دلیل لی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ بخاری میں ہے، یہ بخاری میں یہ عروہ کا قول ہے، اور اس کے ابن حجر نے فتح الباری میں ضعیف کہا ہے، یہ عروہ کا قول ہے اور یہ ضعیف ہے۔ ایک تو بات ہے یہ ضعیف ہے، دوسری بات ہے یہ خواب کا واقعہ ہے،
اور خواب کے واقعہ سے جو ہے وہ دلیل نہیں لی جا سکتی. مثلا ایک آدمی کہے کہ مجھے رسول اللہ خواب میں ملے، آپ نے یہ فرمایا، تو اس کا حدیث کا حکم نہیں ہے، اس کا حدیث کا حکم نہیں ہے. تو جو شریعت جو ہے خوابوں سے نہیں لی جاتی. جیسا کہ امام طحاوی نے جو 321 ہجری میں فوت ہوئے، اور پھر امام ابن حزم نے جن کی وفات 456 ہجری میں ہے، اور پھر ان کے بعد ابن ترکمانی نے جن کی وفات 745 ہجری میں ہے، اور ان کے بعد ابن حجر نے فتح الباری میں جن کی وفات جو ہے 852 ہجری میں ہے. ان سب نے یہ کہا ہے الشرائع لا تؤخذ بالمنام، کہ شریعت جو ہے خوابوں سے نہیں لی جاتی. آج ایک آدمی کہہ دے کہ رسول اللہ مجھے خواب میں ملے، آپ نے فرمایا کہ عید میلاد النبی منایا کرو، اس کا کوئی اعتبار نہیں، وہ کوئی دلیل نہیں ہے، وہ بے اصل چیز ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو اسی طرح آپ امام فاقہانی کا قول سنیں، جو بہت بڑے مالکی مذہب کے امام ہوئے ہیں، اور جن کی وفات ہے 734 ہجری، ان کی وفات ہے 734 ہجری، اور ان کی کئی کتابیں ہیں، ان میں سے جو ہے عمدۃ الاحکام کی شرح ہے، یعنی ان کی شرح فاقہانی کی شرح عمدۃ الاحکام کی. وہ یہ کہتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ یہ مالکیہ کے کبار علماء میں سے ہیں، تاج الدین فاقہانی. وہ یہ لکھتے ہیں، جیسا کہ سیوطی نے نقل کیا ان سے، لا اعلم لهذا المولد اصلا في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن احد من علماء الامه الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين بل وبدعة احدثها البطالون. کہتے ہیں کہ یہ جو مولد ہے عید میلاد النبی، اس کی میں کوئی دلیل نہیں جانتا، نہ کتاب اللہ میں، نہ سنت رسول میں، اور نہ ہی جو اس علماء کے موت پر ائمہ ہیں، امام ہوئے ہیں، علماء ہوئے ہیں، ان میں سے کسی سے عید میلاد النبی منانا منقول ہے، منقول نہیں ہے. ان میں سے کسی سے بھی عید میلاد النبی منانا منقول نہیں ہے. اور اس کو کن لوگوں نے اس کو ایجاد کیا؟ جو پیٹ پرست تھے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے تھے، انہوں نے اس کو ایجاد کیا. اور پھر اس کے بعد لکھتے ہیں، آگے چل کر لکھتے ہیں کہ وَهَذَا جَوَابِي عَنْهُ بَيْنَ يَدِ اللَّهِ تَعَالَى إِنْ عَنْهُ سُئِلْتُ. کہتے کہ اگر قیامت کے دن مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے بارے میں یہ سوال کیا گیا عید میلاد النبی کے بارے میں، تو میرا وہاں بھی جواب یہی ہوگا کہ اس کا نہ کوئی کتاب و سنت میں، کتاب اللہ میں اس کی کوئی دلیل ہے، نہ سنت میں اس کی کوئی دلیل ہے، اور نہ بڑے بڑے جو علماء ہیں، جو معتبر علماء ہیں، ان میں سے کسی نے جو اس کو کیا ہے. تو سیوطی جو ہے ان کا قول نقل کرنے کے بعد آگے چل کر کہتے ہیں، دیکھیں سیوطی کا کلام، آگے چل کر لکھتے ہیں قد تقدم ان احدثه ملک عادل عالم. یہ گزر چکا ہے کہ اس کو ایجاد کیا تھا اس بادشاہ نے جو عادل اور عالم تھا. کیسا عالم تھا؟ اس نے جب عید میلاد جو ملک مظفر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ کیسا عالم تھا؟ صوفیوں کے ساتھ رقص کیا کرتا تھا، زور سے لے کر فجر تک رقص جاری رہتا ہے، جیسا کہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے. تو کہتے قد احدث ملک عادل، اس کو اس بادشاہ نے ایجاد کیا ہے. اس قدر صراحت کرنے کے باوجود جو ہے پھر ان لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، پھر بھی جو ہے کہتے کہ نہیں عید میلاد النبی منانی چاہیے. تو یہ کس قدر افسوس کی بات ہے. تو میرے خیال میں جو اس مسئلے کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ کافی ہے، جو اس مسئلے کو سمجھنا چاہتا ہے تعصب سے ہٹ کر، اور جو عید میلاد النبی منانی ہے وہ منائے جس کا رسول اللہ سے ثبوت ہے. صحیح مسلم میں ابو قتادہ کی حدیث ہے کہ آپ سے پوچھا گیا پیر کے روزے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں، اس دن جو ہے مجھے نبوت ملی ہے، تو روزہ رکھے، پیر کو روزہ رکھے، جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے. لیکن ہم نے وہ کام نہیں کرنا، ہم نے اپنی منمانی کرنی ہے. تو کہتے ہیں جی بدعت کی کئی قسمیں، بدعت حسنہ، بدعت فلاح ہے، بدعت فلاح ہے. دیکھیں اگر ایسی بات تھی تو اللہ کے نبی نے کیوں صراحت نہیں کی کہ یہ بدعت ایک حسنہ ہے، بدعت واجبہ ہے، بدعت مباحہ ہے، بدعت مکروہ ہے، وغیرہ وغیرہ؟ اللہ کے نبی نے کیوں یہ صراحت نہیں کی؟ آپ اپنے ہر خطبہ جمعہ میں کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے والی. یہ جو آخری جملہ ہے، ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، یہ نسائی اور صحیح ابن خزیمہ میں ہے اور صحیح ثابت ہے.
تو آپ ہر جمعہ میں یہ بیان فرماتے تو آپ نے یہ وضاحت کیوں نہیں کی کہ نہیں بدعت حسنہ بھی ہے؟ اور اسی طرح عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو ابو داؤد وغیرہ میں ہے، اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ فعلیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہ بالنواجذ، کہ میری اور میرے بعد اختلاف ہوگا، لیکن تم نے کیا کرنا ہوگا؟ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو اپنانا ہوگا، اس کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور اپنے آپ کو ان کاموں سے دور رکھنا ہوگا جو دین میں ایجاد کیے جائیں گے، کیونکہ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، جیسے کہ مروزی کے سنہ وغیرہ میں ہے کہ کل بدعت ضلالہ وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، ہر بدعت گمراہی اگرچہ لوگ اس کو بدعت حسنہ سمجھیں، تو یہ کوئی بدعت، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، کوئی بدعت حسنہ یا واجبہ یا مکروہ نہیں ہے۔ بعض لوگ دلیل لیتے ہیں، عمر فاروق نے تراویح کے بارے میں فرمایا نعمت البدعۃ ہذہ، تو مولا علی قاری وغیرہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس سے مراد لغوی بدعت ہے، نہ کہ شرعی بدعت۔ شرعی بدعت نہیں، لغوی بدعت مراد ہے۔ اسی طرح ادھر ادھر کے اور بھی دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ دلائل جو ہے وہ قابل اعتنا نہیں ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اپنا جو صحیح دین ہے، اصل دین ہے، اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور یہ بدعات پر عمل کرتے ہیں ایسا جیسا کہ یہ دین کا حصہ ہے، یہ دین کے ارکان میں سے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ذلیل ہیں، آج مسلمانوں پر ذلت چھائی ہوئی ہے۔ کتنی تعداد ہے مسلمانوں کی، لیکن کافروں کے ہاں ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور آج رسول اللہ نے جو 1400 سال سے زیادہ پہلے فرمایا تھا، وہ آپ کا فرمان آج مسلمانوں پر منوان فٹ آتا ہے۔ مسلم احمد ابو داؤد وغیرہ میں صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا یوشک ان تداع الامم علیکم کما تداع الاکلات علی قصعتها، ان قریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ تمہارے دشمن تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسا کہ بھوکے کھانے والے بھوکے جو ہے وہ کھانے کے برتن میں ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے آپ سے سوال کیا من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ساتھ ایسا اس لیے ہوگا کہ ہماری اس وقت تعداد بہت کم ہوگی۔ آپ اللہ بل انتم کثیر، نہیں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، ولکنکم غثاء، ان کا غثاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت جو ہے وہ جو پانی کی جاگ کی طرح ہوگی۔ پانی کی جاگ اس کی کوئی حیثیت نہیں، تھوڑی دیر بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ تمہارا جو تمہارے دشمنوں کے دلوں کے اندر روب تھا، اللہ تعالیٰ اس کو نکال لے گا۔ جیسے کہ ابھی ہمارے مسلمانوں کا دشمنوں کے اندر دلوں کے اندر روب نہیں، بلکہ مسلمانوں کے اندر کافروں کا روب ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور دوسرا کام کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن کو ڈال دے گا۔ قیل وَمَا الْوَهْنُ، آپ سے پوچھا گیا کہ وہن کیا ہے؟ آپ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے محبت ہوگی، موت سے ڈر ہوگا۔ اور یہ آج حدیث مسلمانوں پر من وان فٹ آتی ہے۔ اگر مسلمان چاہتے ہیں ان کی کھوئی جو عزت ہے وہ واپس آئے، تو اس کا صرف اور ایک ہی حل ہے کہ وہ اپنے صحیح دین کی طرف رجوع کریں، صحیح دین پر عمل کرنے والے بنیں۔ جب ہم صحیح دین پر عمل کریں گے تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی برکات کا نزول کیسے ہوتا ہے اور کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا روح کیسے پڑتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا